اچھا اب کیا کریں کہ ہمیں صحیح طور پر معرفت امام زمانہ علیہ السلام حاصل ہو جائے؟ ذمہ داریاں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، یہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی طرف آج کل بہت سے ضرورت سے زیادہ عملیت پسند ایک چیز کا مذاق اڑانے لگے ہیں جسے کہا جاتا ہے دعا۔ دعا دیکھیے تعجیل فرج کی جو دعا ہے کہ پہلی ذمہ داری، تعجیل فرج کی جو دعائیں یہ پہلی ذمہ داری کہ زیادہ سے زیادہ حضرت حجت کی ظہور کی دعا کی جائے۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ چھٹے امام کا ایک طریقہ کار تھا کہ نماز ظہر کی تعقیبات میں کامل ترین ایک دعا امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا کرتے تھے۔ چھٹے امام کہ ابھی ان کی نسل میں امام زمانہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے دعائیں کرتے تھے۔ نماز ظہر کی تعقیبات میں کامل ترین دعا امام زمانہ کے لیے ہوا کرتی تھی، پھر بعد میں اپنے لیے کرتے تھے۔ آپ لوگ بھی آج کے حوالے سے ایک تحفہ یہ لے کر جائیں کہ اپنی تمام دعاؤں میں سب سے پہلے مقدم کریں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعائیں، پھر اپنے بعد میں اپنے لیے کریں، جو کہ چھٹے امام کا بھی ایک طریقہ کار تھا۔ دیکھیے امام حسن علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد، عالم مکاشفہ میں، مکاشفہ وہ ہوتا ہے جو جاگتی آنکھوں سے ہوتا ہے، ایک تو خواب کی بات نہیں، آنکھوں سے۔ امام حسن نے مکاشفے میں آیت اللہ مرزا محمد باقر فقیہ ایمانی، یہ ہمارے علماء میں سے گزرے ہیں، باقر فقیہ ایمانی کو باقاعدہ امام حسن نے تاکید کی کہ لوگوں کو اپنی تقاریر میں کہو اور حکم دو کہ توبہ کریں، حکم دو کہ توبہ کریں اور حضرت حجت کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعائیں کریں، حضرت حجت کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعائیں کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ حضرت حجت کی تعجیل فرج کی جو دعائیں ہیں یہ نماز میت کی طرح سے واجب کفائی نہیں کہ کچھ لوگوں کے انجام دینے سے سب پر سے ساقط ہو جائیں، بلکہ نماز پنجگانہ کی طرح سے کہ ہر شخص اور ہر مومن کے اوپر یہ واجب ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی تعجیل فرج کے لیے دعائیں کرے۔ تو یہ دماغ میں ایک چیز رہے خاص طور پر، اور یہی بات جو ہے مکیال المکارم میں کی پہلی جلد کے اندر جو ہے وہ نقل کی گئی۔ تو یہ دماغ میں ضرور یہ بات رہنی چاہیے کہ بہت اس طرح کی دعاؤں کا انعقاد، ایسی محافل کا انعقاد کرنا ضروری ہے جہاں تعجیل فرج کے لیے دعائیں کی جائیں، اور بہت زیادہ ذکر امام زمانہ علیہ السلام کا یہ سمجھیں ایک لحاظ سے دوسری ذمہ داری بنتی، بہت زیادہ ذکر تحریراً بھی اور تقریراً بھی امام زمانہ علیہ السلام کا ہونا چاہیے۔ جو کتاب بوستان ولایت اس کی دوسری جلد میں امام حسین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و علی محمد مکاشفے میں قم کے ایک عالم دین سے فرمایا کہ ہمارے مہدی اس زمانے میں مظلوم ہے، جہاں تک ہو سکے مہدی کے بارے میں بیان کیا کرو، زبان سے کہو، قلم چلاؤ، اگر اس معصوم شخصیت کے لیے تم نے کچھ کہا گویا تمام معصومین کے متعلق کہہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو قوم کے ایک عالم دین سے مکاشفے میں کہیں۔ اور پھر آگے امام نے فرمایا کہ چونکہ یہ زمانہ مہدی کا زمانہ ہے، مناسب ہے کہ انہی کے متعلق باتیں بیان کی جائیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی امام کا تذکرہ کسی محفل کے اندر کر بھی رہے ہوتے ہیں تو لوٹ پھر کر کے وہی کہ جس کی ہم نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے، مثلا امیر المومنین، انہی کے متعلق بیان کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، اس امام کا حق بھی ادا ہونا چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ مناسب ہے کہ انہی کے متعلق باتیں بیان ہوں۔ امام نے پھر فرمایا میں تاکید کرتا ہوں کہ ہمارے مہدی کے متعلق زیادہ بیان کرو اور زیادہ لکھو، ہمارے مہدی مظلوم ہیں، ان کے متعلق جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، ان کے متعلق جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، اس سے زیادہ لکھنا اور بیان کرنا چاہیے۔
یہ باقاعدہ امام حسین کے الفاظ ہیں جو قوم کے ایک عالم دین سے مکاشفے میں فرمائے۔ ایسی محافل کا انعقاد کرنا چاہیے کہ جہاں تعجیل فرج کی دعائیں کی جا رہی ہوں، یہ انتہائی اہم ترین فریضہ ہے۔ ایسی محافل کو گھروں میں آپ تشکیل دیجیے، اور صرف تنہا نہیں کہ ہم ٹھیک ہے ہم امام کو یاد کر رہے ہیں، ہم نے کچھ دعائیں پڑھ لی، کچھ زیارتیں پڑھ لی اپنے گھر میں بند کمرے کے اندر بیٹھ کر، نہیں، اکٹھے ہو کر ایسی محافل کا انعقاد ضروری، یہ ذمہ داریوں میں سے ایک بنتی ہے۔ اس طرح سے امام زمان علیہ السلام کو ان محافل میں یاد بھی کیا جائے، ان کے مناقب بیان کیے جائیں، ان کے فضائل بیان کیے جائیں، اور لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں بتائی جائیں ایسی محفلوں میں، اور احکامات اسلامی بتائے جائیں، لوگوں کو باعمل بنایا جائے تاکہ عادل ناصران امام کی ایک فوج تیار ہو سکے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين